الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہی بخش دینا احمد مختار کا صدقہ، امام ہر دو عالم حیدر کرار کا صدقہ، جمیع آل و اصحاب اہل بیت اطہار کا صدقہ، شہید کربلا کے خون کی ہر دھار کا صدقہ، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی ابدأ الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عشق و محبت میں جھوم کر نبی و آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم۔ ہماری فکر جو کچھ ہے، ہماری فکر جو کچھ ہے، فقط میرے بیاں تک ہے۔ ہماری فکر جو کچھ ہے، فقط میرے بیاں تک ہے، مگر سرکار کا جلوہ مکاں سے لا مکاں تک ہے۔ ہماری فکر جو کچھ ہے، فقط میرے بیاں تک ہے، مگر سرکار کا جلوہ مکاں سے لا مکاں تک ہے، اور کوئی اندازہ کر سکتا نہیں اس گل کی عظمت کا، کوئی اندازہ کر سکتا نہیں اس گل کی عظمت کا، کھلا جو ہے مدینے میں مگر خوشبو یہاں تک ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا نہیں اس گل کی عظمت کا، کھلا جو ہے مدینے میں مگر خوشبو یہاں تک ہے، مگر خوشبو یہاں تک ہے۔ اور ہم اہل
عشق ہیں، ہم ان پہ مرنے والے ہیں۔ ہم اہل عشق ہیں، ہم ان پہ مرنے والے ہیں، ہمارے بگڑے مقدر سنورنے والے ہیں۔ ہم اہل عشق ہیں، ہم ان پہ مرنے والے ہیں، ہمارے بگڑے مقدر سنورنے والے ہیں۔ اور بچھا دو راہ محبت میں اپنی پلکوں کو، میرے حضور یہاں سے گزرنے والے ہیں۔ بچھا دو راہ محبت میں اپنی پلکوں کو، میرے حضور یہاں سے گزرنے۔ ابھی سلام ہوا نہیں ہے، جس پر سلام پھیریں گے، سلام پڑھیں گے، یقیناً وہ سلام پڑھنے والوں کو تبرک تقسیم کب ہوتا ہے؟ جب پروگرام ختم ہو جاتا ہے۔ گفٹ کب دیا جاتا ہے؟ جب پورا فنکشن ختم ہو جاتا ہے۔ تو جن کو لینا تھا وہ بیٹھے ہیں، یاد رکھیے، جن کو لینا ہے وہ بیٹھے ہیں۔ ہم اہل عشق یوں جشن وفا منائیں گے، پہاڑ غم کا بھی ٹوٹے تو مسکرائیں گے۔ ہم اہل عشق یوں جشن وفا منائیں گے، پہاڑ غم کا بھی ٹوٹے تو مسکرائیں گے۔ اور جو بے خبر ہیں انہیں جا کے یہ خبر کر دو، ہم ایسے ویسے نہیں ہیں جو ڈوب جائیں گے۔ جو بے خبر ہیں انہیں جا کے یہ خبر کر دو، ہم ایسے ویسے نہیں ہیں جو ڈوب جائیں گے۔ اور مانا تمہاری بھی مان لیتے ہیں، مانا وہ ہم سے دور ہیں، طیبہ نگر میں ہیں۔ مانا وہ ہم سے دور ہیں، طیبہ نگر میں ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے ہم ان کی نظر میں ہیں۔ مانا وہ ہم سے دور ہیں، طیبہ نگر میں ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے ہم ان کی نظر میں، بولیے، ہم ان کی نظر میں ہیں۔ یہ تو بعد کی بات ہے، وہ میری چشم تر میں ہیں، قلب و جگر میں ہیں۔ وہ میری چشم تر میں ہے، قلب و جگر میں ہیں۔ یہ سارے گھر انہی کے ہیں، وہ اپنے گھر میں ہیں۔ یہ سارے گھر انہی کے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ اور مصیبت میں مدد پیارے نبی سے مانگ لیتے ہیں، جو مالک ہے خزانے کا اسی سے مانگ لیتے ہیں۔ مصیبت میں مدد پیارے نبی سے مانگ لیتے ہیں۔ سوالوں کا جواب دوسرے مصرے میں، مصیبت میں مدد پیارے نبی سے مانگ لیتے ہیں، جو مالک ہے خزانے کا اسی سے مانگ لیتے ہیں۔ اور نہ ہو جس کا کوئی والی مدد مانگے زمانے سے، ہمیں جو مانگنا ہے وہ علی سے مانگ لیتے ہیں۔ ہمیں جو مانگنا ہے وہ علی سے مانگ لیتے ہیں۔ اور در رسول سے جو دوستی بناتے ہیں، مقام خلد میں اپنا وہی بناتے ہیں۔ در رسول سے جو دوستی بناتے ہیں، مقام خلد میں اپنا وہی بناتے ہیں، اپنا وہی بناتے ہیں، مقام خلد میں اپنا وہی بناتے ہیں۔ اور علی کی شان، علی کا مقام تو دیکھو، علی کی شان، علی کا مقام تو دیکھو۔ علی بناتے ہیں جس کو ولی بناتے ہیں، علی بناتے ہیں جس کو ولی بناتے ہیں۔ اور مریدین کی طرف سے سید عاقل میاں کی بارگاہ میں ایک دو شعر میں عرض کر دوں کہ جب سے دیکھا ہے
جمال رخے جانا میں نے، جب سے دیکھا ہے جمال رخے عاقل میں نے، دل لگانا کسی بازار سے میں بھول گیا، اور تیرے دربار میں آنا تو مجھے یاد رہا، آ کے دربار سے جانا میں تیرے بھول گیا۔ تیرے دربار میں آنا تو مجھے یاد رہا، آ کے دربار سے جانا میں تیرے بھول گیا، اور اس یقین کے ساتھ کہ میں نے جو پایا ہے چوکھٹ سے تیری پایا ہے، بس تیرا غم ہی میری زیست کا سرمایہ ہے۔ میں نے جو پایا ہے چوکھٹ سے تیری پایا ہے، بس تیرا غم ہی میری زیست کا سرمایہ ہے، اور آج اس بزم سے خالی نہیں جائے گا کوئی، میں نے یہ سوچ کے دامن یہاں پھیلایا ہے۔ آج اس بزم سے خالی نہیں جائے گا کوئی، میں نے یہ سوچ کے دامن یہاں پھیلایا ہے، میں نے یہ سوچ کے دامن یہاں پھیلایا ہے۔ آئیے ایک بار اور مچل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ محترم حضرات، آج یقیناً آپ کو سنانے کا وقت یا سنانے کا دن نہیں ہے۔ آج تو اس شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے اپنی سفارشیں، اپنی التماسیں اس بارگاہ تک پہنچانے کا دن ہے جس کے لیے ہم نے سیدی عاقل میاں کو اپنا وسیلہ بنایا۔ محترم حضرات، بڑے مختصر سے وقت میں مختصر سی بات کر کے میں رخصت ہونے کی اجازت چاہوں گا، اور آج میں نے یہ ارادہ کیا کہ زخمی دلوں کو تسلی دینا، زخموں پر مرہم رکھنا، یہ کار خیر کہلاتا ہے۔ غم کی ساعتوں میں ڈھارس بندھانا، یہ اہل خرد اور اہل ہوش کا شیوا رہا ہے۔ اس لیے میں نے یہ آیت آج آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرمان عالی شان سے ہی ہم اپنے دلوں کو تھوڑا سکون میسر کریں۔ رب فرماتا ہے، بڑا مشہور ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ، ایک بار اور، ہر نفس کو موت کا مزہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہزاروں بار آپ نے سنا ہوگا کہ ہر جاندار کو مرنا ہے، یہ ہماری بولی ہے، ہر جان والے کو مرنا ہے۔ آج ہم بات دنیا کے دیگر جان والوں کی نہ کر کے اشرف المخلوقات جسے کہتے ہیں انسانوں کی بات کرتے ہیں۔ ہر انسان کو مرنا ہے، یہ ترجمہ آپ نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ ہے، کل نفس، ہر نفس کو، ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کا سواد، بولیے نا، موت کا سواد چکھنا ہے۔ وقت وہ آ گیا ہے کہ کچھ آپ بولیں کچھ ہم بولیں، اور اپنے وقت میں بات کو پورا کریں۔ ہر نفس کو موت کا مزہ۔ اب پہلی بات تو میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ایک بے دین بھی موت کا مزہ چکھتا ہے؟ چکھتا ہے نہیں؟ ایک ایمان والا بھی موت کا مزہ چکھتا ہے۔ حضور پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، مرشد کامل، غواص بحر معرفت، عارف باللہ، حضرت علامہ و مولانا الشاہ سید محمد عاقل اختر القادری علیہ الرحمت و رضوان نے بھی موت کا مزہ چکھا۔ بولیے چکھا نہیں چکھا؟ چکھا۔ غریب نواز نے بھی موت کا مزہ چکھا، غوث اعظم دستگیر نے بھی موت کا مزہ چکھا، صحابہ نے بھی موت کا مزہ چکھا۔
نبیوں نے بھی موت کا مزہ چکھا، سید الانبیاء نے بھی موت کا مزہ چکھا. بولیے گا چکھا کہ نہیں چکھا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ موت کا جو ذائقہ ہے کیا سب کے لیے ایک ہی جیسا ہے؟ بولیے نا، کیا سب کے لیے ایک ہی جیسا ہے؟ موت کا سواد، موت کا ذائقہ کیا سب کے لیے ایک جیسا ہے؟ ہرگز نہیں. بے دین کا ذائقہ اور ہے، اہل ایمان کا ذائقہ اور ہے، اولیاء اللہ کا ذائقہ اور ہے، آل رسول کا ذائقہ اور ہے، غوث و خواجہ کا ذائقہ اور ہے، انبیاء کا ذائقہ اور ہے، مرسلین کا ذائقہ اور ہے، سید الانبیاء کا ذائقہ اور ہے. سب کا ذائقہ ایک جیسا، سب کا سواد ایک جیسا، سب کا ٹیسٹ ایک جیسا نہیں ہے. سید الانبیاء اور انبیاء و مرسلین، خاندان نبوت، مولا علی، صحابہ کرام، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین. قریب اس لیے لا رہا ہوں کہ آل رسول کی محفل میں آج آپ بیٹھے ہیں، اپنی محبتوں کی خراج لے کر میدان کربلا ہے. ایک طرف 72 ہے، ایک طرف 22,000 ہے، یکے بعد دیگرے آقا امام حسین کے رفقا میدان کربلا میں شہید ہو گئے. خاندان کی باری آئی تو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک خاندان کے لوگ شہید ہوتے چلے گئے. یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا جب امام حسن راکب دوش مصطفیٰ کا لشکر جگر حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے اپنے چچا حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے، چچا جان یہ دیکھیے تو میدان کربلا کا میدان خونزار ہو چکا ہے، لوگ جام شہادت پی چکے ہیں، مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھی میدان کربلا میں جاؤں، جام شہادت کو پیوں، اپنی جان کو آپ کے قدموں پر دین کے لیے نثار کروں. حضرت آقا امام حسین منع کرتے ہیں کہ بھائی کی نشانی ہے، امام حسن کی نشانی ہے، میرے بھائی کی نشانی ہے. جب بھائی کی یاد آتی ہے تو قاسم میں تجھے دیکھ کر تسلی کر لیا کرتا ہوں، کس منہ سے تجھے کہوں کہ تو میدان کربلا میں جائے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام قاسم کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں، امام قاسم جانے کے لیے تیار ہیں. جہاں آوان گئے وہاں جاؤں گا، جہاں انصار گئے وہاں جاؤں گا، جہاں خاندان گیا وہاں جاؤں گا، جہاں چچا گئے وہاں جاؤں گا، جہاں بھائی گئے وہاں جاؤں گا، جہاں امام مسلم گئے وہاں جاؤں گا. حضرت امام حسین نے ایک بات پوچھی تھی میدان کربلا میں، اگر بیدار ہو تو ذرا غور سے سننا. آقا امام حسین نے فرمایا تھا، اے قاسم تو موت کو سمجھتا کیا ہے جس کے لیے ضد پر اڑا ہوا ہے؟ اے قاسم تو موت کو سمجھتا کیا ہے کہ ضد پر اڑا ہوا ہے مرنے کے لیے، میدان کربلا میں شہید ہونے کے لیے؟ آخر موت کو تو سمجھتا کیا ہے؟ حضرت امام قاسم نے میدان کربلا میں خاندان نبوت والا وہی جواب دیا تھا جو خاندان کا بچہ بچہ دیتا ہے، دیتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. امام قاسم نے کہا تھا، احلق من الاصل، میں موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں. حضرت امام قاسم نے کہا تھا کہ میں موت کو شہد سے زیادہ، موت کے ذائقے کو میں شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں. تو یہ ذائقہ سب کا ایک جیسا، سب کا ایک جیسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. تو یہ ہم گمان کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ اوروں کا مرنا اور ہے، سیدی عاقل کا مرنا اور ہے، اوروں کا ذائقہ اور ہے، ان کا ذائقہ، بولیے ان کا ذائقہ اور ہے. چلیے ذائقہ چلیے، ذائقہ موت کا ذائقہ چکھ لیا، جسے آپ اپنی بولی میں کہتے ہیں مرنا. کیا کہتے ہیں آپ؟ فلاں کا انتقال ہوا، فلاں کا انتقال ہوا. اسی کو جب اپنی بولی میں آپ بولیں گے تو فلاں مر گیا، یہی بولیں گے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں، انسان مرتا ہے نا،
کیا مرتا ہے؟ وہ بتا دیجئے آپ، مرتا کیا ہے؟ پہلے سمجھیے کہ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. کام ایک نہیں کر رہا. بولیے نا، کام کیوں نہیں کر رہا؟ روح نکل گئی، اس لیے آنکھ اب کام نہیں کرے گی. تو سننے کا کام اس آنکھ کا تھا یا اس روح کا؟ بولو نا. سننے کا کام اس آنکھ کا ہے یا اس روح کا؟ روح کا. پکڑنے کا کام اس ہاتھ کا ہے یا اس روح کا؟ چلنے کا کام اس پیر کا ہے یا اس روح کا؟ سننے کا کام اس کان کا ہے یا اس روح کا؟ دیکھنے کا کام اس آنکھ کا ہے یا اس روح کا؟ ارے کتنے بڑے وہ نادان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مردے سنتے نہیں ہیں. نادان، یہ تو زندہ بھی رہ کے نہیں سنتا تھا. سنتی تو روح تھی، مرتا جسم ہے، روح کبھی مرتی نہیں. جو چیز سنتی نہیں اس کے سننے کو مانتا ہے، اور جو سننے والی طاقت ہے اس کے سننے کی طاقت کا انکار. کہتے ہیں کہ مرنے والے کو نہ پکارو. ارے نادان، ہم تو یہ کہیں گے کہ زندہ کو پکارو گے تو یہاں سے وہاں تک سنے گا. زندہ کو پکارو گے تو وہ چوراہے پر اسٹینڈ پر ہوگا تو نہیں سنے گا، لیکن مرنے والے کو پکارو گے تو دنیا کے کسی کونے میں ہوگا، وہ تمہاری آواز سنے گا. اس لیے کہ روح جب تک تمہارے جسم میں تھی مجبور تھی، جب جسم سے باہر نکل گئی طاقت و توانائی بڑھ گئی. حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں، روح لا قرب و بعد و مکانی یکسانہ. آپ سخت سے قلب میں پکارو، روح سنتی ہے. فنا جسم کو ہے. بولیے نا، فنا کس کو ہے؟ مرنا کس کو ہے؟ جنازہ کندھے پر لے کے جاتے ہیں، روح کو اٹھاتے ہیں جناب؟ پکڑ کے بتاؤ، پھر بعد میں اٹھانا. غسل کسے دیتے ہیں؟ کندھے پر. قبر میں کسے لٹاتے ہیں؟ یہ فنا ہے. اور جو روح ہے وہ بقا ہے. حفاظ کرام سے پوچھئے گا، صحابہ نے بھی پوچھا تھا اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یہ روح کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے نظر توجہ کی مولا کی طرف. پروردگار عالم نے آیت کریمہ اتاری، اپنے محبوب کو حکم دیا، قل الروح من امری ربی. محبوب ان سے کہہ دو کہ روح اللہ کا امر ہے. روح اللہ کا. کچھ تسلی آ رہی ہے آپ کو؟ روح اللہ کا امر ہے. جو چیز خلق کی ہے اسے فنا ہے، جو چیز امر کی ہے اسے فنا نہیں. جو چیز خلق کی ہے وہ فنا ہو جائے گی، اور جو چیز امر کی ہے اسے فنا. قل الروح من امری ربی. محبوب ان سے کہہ دو کہ روح تو اللہ کا حکم ہے. روح تو اللہ کا حکم ہے، اور روح کو مرنا، بولیے نا، روح کو مرنا نہیں ہے. روح کو موت نہیں آتی. اب اگر ہم آپ کی بولی بولیں کہ چلو مر گئے، روح نکل گئی، ایک بات بتانا کہ مرنے والا اپنی قبر میں ہے اور روح اپنے برزخ میں. روح کہاں ہے؟ اپنے، یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے. روح کہاں ہے؟ اپنے برزخ میں. اب اس برزخ کا مقام چاہے زمزم ہو، چاہے اعلیٰ علیین ہو، چاہے جنت ہو، مولا جہاں چاہے برزخ میں اچھی جگہ پر نیکوں کی روحوں کو رکھ دے، اور گنہگاروں کی روحوں کو چاہے برہوت میں، ان کے مرگھٹ پہ، ناپاک جگہوں پہ، جہاں چاہے رب رکھ دے، لیکن جسم قبر میں اور روح عالم برزخ میں. روح کہاں؟ عالم برزخ میں. لیکن توجہ دیجئے گا، لیکن
یہ تو ہمیں جو بتایا وہ ہم نے، جو ہمیں بتایا وہ ہم نے جانا کہ روح عالم برزخ میں، جسم اپنے قبر پہ چاہے جہاں ہو، شیر نے کھا لیا، پانی میں ڈوب گیا، آگ میں جل گیا، فنا ہو گیا، مٹ گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن روح عالم ہاں برزخ میں بڑا لمبا ہو۔ میں نے کہا کہ برزخ ایک عظیم چیز ہے، اس کو سمجھانے کے لیے بھی 10-20 منٹ چاہیے۔ برزخ کی دنیا یہ عالم شہادت ہے، مرنے کے بعد عالم برزخ ہے، اور پھر جب اٹھیں گے تو عالم محشر ہے، پھر اس کے بعد عالم جزا جنتیات ہو جاتا، وہ عالم برزخ ہے جہاں روحیں رہتی ہیں۔ بولیے نا جہاں روح ہے، کسی نے دیکھا ہے؟ بولیے نا کسی نے دیکھا ہے؟ اللہ تعالی اگر کسی کی روح کو برزخ سے اٹھا کے واپس اس کی قبر میں پہنچا دے تو آپ نے دیکھا ہے کیا؟ بولیے، آپ کو تو اتنا پتا ہے ہم نے قبر میں سلا دیا اپنے مرشد، قبر میں سلا دیا اپنے والد کو، قبر میں سلا دیا اپنے پیر کو۔ روح عالم برزخ میں کتابوں میں پڑھ لیا، اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو عالم برزخ کی اس روح کو ہمارے دیکھے بغیر اپنی قدرت کاملہ سے قبر میں واپس لوٹا دے۔ تو تم نے دیکھا ہے کیا؟ نہیں دیکھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ تو تمہیں دعوت فکر دیتا ہے کہ سوچو 500 سال کے بعد قبر خودی مردہ ویسے کا ویسا ہی ہے جیسا لٹایا تھا، آخر یہ سلامت کیسے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات بتا دوں بالکل پریکٹیکل، یہ انسان اگر قومے میں بھی چلا جائے اور 1 سال تک قومے میں پڑا رہے، گھر والے خدمت گار ہوں، تو یہ جسم سڑتا نہیں ہے۔ بولیے یہ جسم سڑتا ہے کیا؟ اگر کسی قومے والے کا جسم سڑے گا تو گھر والوں کی خدمت کی کوتاہی سے سڑے گا۔ ایک چیز سمجھئے گا، جب تک روح جسم میں ہو وہ اس جسم کو خراب نہیں ہونے دیتی، اور روح جب جسم کا ساتھ چھوڑ دے تو کوئی اپنے مردے کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پھول جائے گا، پھٹ جائے گا، بدبو آئے گی، تعفن پھیلے گا۔ اس لیے جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو۔ بوڑھی لاش ہے تو جلدی پھٹے گی، کمزور بچے کی لاش ہے جلدی پھٹے گی، جوان کا ہے دیر سے پھٹے گی۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ بوڑھا تھا جسے قبر میں لٹایا گیا تھا، 700 سال کے بعد بھی اس کا جسم قبر میں سلامت تھا، کفن سلامت ہے، جسم سلامت ہے، کوئی درد نہیں ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ ہم نے تو یہ جانا ہے کہ جب جسم روح کے ساتھ ہو تو جسم سڑتا نہیں ہے، تو کیا یقین نہیں آتا کہ پروردگار عالم نے اس بندے کے اعمال صالحہ سے خوش ہو کر اس کی روح کو موت کا مزہ چکھانے کے بعد جسم کو روح سے جوڑ دیا۔ بولو نا، جسم کو روح سے، جسم کو روح سے جوڑ دیا۔ کس نے کہا کہ مرنے والا زندہ نہیں ہوتا؟ سوچو نا، مرنے والا زندہ نہیں ہوتا۔ 1,00,000 تو کرامتیں سنایا جا سکتا ہے آپ کو کہ مردہ زندہ ہوا۔ غوث پاک نے ٹھوکر ماری، مردہ زندہ سنا ہے بار بار؟ ارے بولیے سنا ہے؟ غریب نواز نے مردہ زندہ کیا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے مردہ زندہ کیا، قطب المدار نے مردہ زندہ کیا۔ اولیاء کاملین کی فہرستیں اٹھا اٹھا کے دیکھو، مخدوم بہار حضرت مخدوم شرف الدین احمد یہ کیا منیری دفن ہو جانے کے بعد قبر انور سے ہاتھ باہر نکال کے اپنی ٹوپی مانگ رہے ہیں جو رجال الغیب نے انہیں عطا کی تھی اور مریدوں نے ان کو نہیں
नहीं दिया था। एक नहीं, सरहुस सुदूर उठा के देखो, इमाम जलालुद्दीन सुयूती की आपको सैकड़ों वाकयात मिलेंगे कि मुर्दा जिंदा हुआ, लेकिन तुम्हारी अकलों पे पर्दे पड़े हैं, इसलिए तुम करामतों का इनकार कर सकते हो। आओ आओ, इस उलमाए अहले सुन्नत के स्टेज पर आओ, सैयदी आकिल मियां के इन गुलामों के पास आओ। कुरान पाक फरमाता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये अर्ज किया, रब्बी अरिनी कैफा तुहिल मौता, मौला तू हमें दिखा दे कि मुर्दे को जिंदा कैसे करेगा। सवाल ही ये किया कि तू मुर्दे को जिंदा कैसे करेगा, और वो भी खलीलुल्लाह, हमारे आका के बाद नबियों में सबसे बड़ा मकाम। मौला तो मुर्दे को जिंदा कैसे करेगा? अगर मुर्दा जिंदा नहीं होता तो ये अल्लाह का खलील अपने मौला से पूछ क्यों रहा है? बोलिए ना, अपने मौला से पूछ क्यों रहा अल्लाह का खलील कि मौला मुर्दे को जिंदा कैसे करेगा? फिर रब क्या जवाब देता है, अवलम तुमिन, हे इब्राहिम क्या तुम्हें इत्मीनान नहीं है, ईमान नहीं है, यकीन नहीं है कि अल्लाह मुर्दे को जिंदा करेगा? कहा मौला यकीन तो है, तू कादिर मुतलक है, तू मुर्दे को जिंदा कर दे, ये जरा सी बात है, तेरी कुदरत कामिला से कोई बैद नहीं, हमारा यकीन है कि तू मुर्दा जिंदा करेगा, लेकिन मैं तो देखना चाहता हूं कि जिंदा करेगा कैसे, मुर्दा जिंदा करेगा कैसे, हम तो देखना चाहते हैं। परवरदिगार आलम ने जमाने वाले इन लोगों को जवाब देने के लिए जो इसके इनकारी हैं, परवरदिगार आलम ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को वो ताकत अता फरमा दी कि इब्राहिम तुम अपने रब से पूछ रहे हो कि मौला मुर्दा जिंदा कैसे करेगा। ए इब्राहिम, मैं तुम्हारी जबान में वो ताकत दे देता हूं कि तुम अपनी जबान से कहो और मुर्दा जिंदा हो जाएगा। तुम अपनी जबान से कहो। हजरत इब्राहिम ने यह नहीं कहा था कि मैं मुर्दा जिलाऊंगा, इब्राहिम ने कहा था रब्बे अरिनी कैफा तुहिल मौता। रब ने फरमाया काला अवलम तुमिन, हे इब्राहिम क्या तुम्हें इत्मीनान नहीं है, यकीन नहीं है, ईमान नहीं है? आपने फरमाया भला क्यों नहीं, भला किल लियत्मइन्ना क़ल्बी, मैं तो अपने दिल के इत्मीनान के लिए देखना चाहता हूँ। रब ने फरमाया, कुरान की आयत मौजूद है, रब ने फरमाया कि 4 तरह के परिंदे लो, उनको अपने आप में हिला लो, बसा लो कि तुम आवाज दो तो वो दौड़े, फिर उनको ज़बह करो और ज़बह करने के बाद उनका कीमा कूटो, सर अपने पास रखो, 4 पहाड़ियों पर रख करके आओ चारों परिंदों को। आपने कबूतर लिया, आपने मोर लिया, आपने कौवा लिया, आपने मुर्गा लिया, इस तरीके से 4 जानवर लिए। तफसीरों में कुछ इख्तलाफात भी हैं, यानी बाज़ कुछ कहते हैं, बाज़ कुछ कहते हैं। 4 जानवर लिए, चारों का वजन बराबर नहीं, चारों की खसरत बराबर नहीं, चारों की फितरत बराबर नहीं, 4 पहाड़ों पर कीमा बना करके रख दिया। रब फरमाता है सुम्मतहुन्ना यातीनका सय्या, इब्राहिम अब तुम पुकारो और मेरी कुदरत के जलवे देखो, वो उड़ उड़ करके तुम्हारे पास आएंगे। काका भी खुद ने, कीमा भी खुद ने बनाया, पहाड़ों पर रख के भी खुद आए, आवाज भी खुद ने लगाई, और वो उड़ते हुए अपने सरों से आकर के जुड़ गए। एक इधर बैठा, एक इधर बैठा, एक इधर बैठा, एक इधर बैठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन कहता है कि मुर्दा जिंदा नहीं होता? हमारा तो यकीन है अल्लाह के नबी तो जिंदा है ही, इसलिए कि अल्लाह के महबूब ने फरमा दिया। हमारे आका तो जिंदा है ही, सैयदुल अंबिया है, लेकिन आका की उम्मत के गुलाम भी जिंदा है। मौत आती होगी तुम्हारे मुर्दों को, हमारे बुजुर्गों को मौत आती है, तुम्हारे बुजुर्गों के पास जो मौत आती है उन्हें निपटाने के लिए आती है। हमारे बुजुर्गों के पास जो मौत आती है वो मौत का मजा चखाने के लिए आती है, मौत का मजा चखाने के लिए आती है। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा। अगर ये मौत मिटाने के लिए आती तो सारे अंबिया मिटते, लेकिन इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु। अल्लाह के महबूब का इरशाद है कि अल्लाह ने जमीन पर हराम करार दे दिया है कि वो नबियों का गोश्त खाए, तो अल्लाह के नबी जिंदा हैं और उन्हें रिस्क भी दिया जाता है। रिस्क किस लिए दिया जाता है बताना? खाने के लिए। मुर्दा खाता है कि जिंदा? शहीद जिंदा, उनको रिस्क दिया जाता है। ये तो कुरान में मौजूद है।
کے نبی زندہ انہیں رزق دیا جاتا ہے، یہ حدیث میں موجود ہے، تو ہمیں کہنے کو نہیں دیتے۔ انہی کی غلامی کے صدقے میں اللہ نے اپنے محبوبین بندوں کو وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ بظاہر دنیا کی نظر میں وہ مر جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولیے اللہ کے نزدیک اب یہ زندہ ہوتے کون ہیں؟ بس ایک بات، ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کر کے میں رخصت ہو جاؤں، تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کبھی پھر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، اپنی امت کے لوگوں سے فرمایا آقا نے کہ اے میری امت کے لوگوں، تم مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ، مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ۔ اب آپ وہ دنیاوی تصور مت لیجئے گا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ کا مطلب یہ کہ خودکشی کریں، زہر پئیں، دوسری تیسری منزل سے پھلانگ لگائیں۔ بولیے نا، مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب ہم نہیں سمجھے، ہمارے اکابرین نے سمجھا، ہمارے بزرگوں نے سمجھا، ہمارے مشائخین نے سمجھا، مفسرین و محدثین نے سمجھا کہ اللہ کے محبوب کا کلام ہے، یہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اے امت کے لوگوں، سرکار کا حکم یہ ہے کہ جو چیز مرنے والی ہے اسے موت آنے سے پہلے مار دو۔ موت آنے سے پہلے، بولیے نا، موت آنے سے پہلے۔ دیکھ یہ جو جسم اور روح ہے نا، کچھ خوراک روح کی ہے اور کچھ خوراک، بولیے نا، ہاں ہمیں ایک ہی خوراک یاد ہے، کاجو بادام کشمش، طرح طرح کے کھانے مرکے، ساری کمائی کھانے کے لیے، بولو نا کیا کرنے کے لیے؟ ارے کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، رہنے کے لیے، چلنے کے لیے، یہ جتنی بھی لوازمات دنیا میں آپ کے پاس ہیں، کار ہو، بنگلہ ہو، مکان ہو، کپڑے ہو، لتے ہو، یہ سب جسم کے لیے ہیں۔ کبھی سوچا کہ روح کے لیے بھی کچھ کریں؟ کبھی سوچا کیا؟ اگر روح کے لیے ہم نے سوچا تو ہم اپنی آنکھوں سے وہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ یہ آنکھ مرنے کے بعد دیکھتی نہیں ہے، تو ہم زندگی میں اس کو ماریں کہ یہ حرام کام کو نہ دیکھے، منہیات شرعیہ کو نہ دیکھے، جو چیز دیکھنے سے اللہ نے منع کیا اسے نہ دیکھے، یہ کان وہ نہ سنے جسے شریعت سنانا نہیں چاہتی، یہ زبان وہ نہ بولے جسے شریعت بلوانا نہیں چاہتی، یہ قدم وہاں نہ چلیں جہاں شریعت لے جانا نہ چاہتی، یہ ہاتھ وہ کام نہ کریں جسے شریعت کروانا نہیں چاہتی۔ اللہ کے محبوب کے فرمان کا مطلب یہی ہے کہ مرنے کے بعد جس طرح تمہارے اعضاء معطل ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی میں اعضاء کو معطل کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برائیوں سے اپنے آپ کو روک لو، برائیوں سے اپنے آپ کو روک لو، کام کرو دنیا میں، لیکن وہ کام وہ ہو جو اللہ کی رضا کے لیے ہے، محبوب کی رضا کے لیے ہے، جو قرآن کے حکم کے مطابق ہے، حدیث کے حکم کے مطابق ہے، سلف و خلف کے طرز طریقت کے مطابق ہے۔ اگر ایسی زندگی آپ نے اختیار فرما لی تو یہ اعلان سنتے جاؤ کہ جو لوگ اپنی زندگی میں اپنی نفسانی خواہشات کو مار لیتے ہیں، وہ لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ لوگ مرنے کے بعد بھی، ہاں، جن کی نفسانی خواہشات زندہ رہی وہ مریں گے، اور جن کی نفسانی خواہشات مر گئی وہ ذائقہ چکھ کے واپس زندہ ہو جائیں گے۔ بولیے، وہ ذائقہ چکھ کے واپس زندہ ہو جائیں گے۔ تو جو اللہ کے محبوبین ہیں، اللہ کے مقبولین ہیں، وہ بظاہر مرتے ہیں، لیکن حقیقت میں پروردگار انہیں ایسی دائمی زندگی عطا فرماتا ہے جس کو پھر دوبارہ موت نہیں آئے گی، جس کو پھر دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ آپ کے مرشد آل رسول ہیں، فرزند بطول ہیں، باغ زہرا کے پھول ہیں، حسنی گلشن کے مہکتے ہوئے شاداب چمن کے بے مثال لاجواب زمانے کو مہکانے والے پھول ہیں، عالم باعمل ہیں، عالم باعمل ہیں، قاضی شرع ہیں، مسجد کے امام، مصلی پر کھڑے ہو کر پوری زندگی امامت کرتے رہے، رشد و ہدایت دیتے رہے، اپنی نفسانی خواہشات کی پرواہ نہ کی، شریعت کے خلاف کسی کی ایک بات کو سننا گوارا نہ کیا، اسی کو تسلق فی الدین کہتے ہیں۔
ہیں परवरदिगार आलम जिनके अंदर ये खूबियां एकत्रित कर देता है, वो यहाँ भी महबूब होता है, वहाँ भी महबूब होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मौला ताला उस महबूब का दामन हमें आज भी पकड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। ये तसव्वुर न करें कि अब आपका शेख आपकी नजरों के सामने नहीं है, इसलिए जो चाहेंगे वो करेंगे, अब हमें कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। अपने दिल की खिड़की राहबरी कर रहा था, आज भी तुम्हारी राहबरी करता हुआ नजर आएगा। मौला हम सबको हुस्ने अमल की तौफीक अता फरमाए। मरने से पहले जो मर जाने का मफहूम है, मौला ताला अपने मुर्शिदीन के वसीले से हमें भी उस तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। आइए मिलके पढ़ लें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। अल कलाम पढ़ता नहीं को। जब तक दो चीजें उसकी मगफिरत फरमा, कब्र के अंदर नूर अता फरमा और सब घर वालों को सब्र 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 और सुकून अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।